اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور میری ماں بہنوں، میں مختصر کلپ بھیجتا ہوں، دھیان اور توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ انشاءاللہ دل پر لیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ جل جلالہ امن والو اس کی رحمت بے شمار ہمارے اوپر برسے گی۔ تو ایک تو دھیان اور توجہ سے سنیں، دھیان اور توجہ سے سنیں گے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے خوشخبری، دو چیزوں کی خوشخبری ہے۔ اللہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو جو دین کی بات کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں اور سن کر اچھی طریقے سے اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دو چیزوں کی خوشخبری، پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اولئک ھم اولو الالباب، جو دین کی بات کو توجہ سے سن کر عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ایسے لوگ عقل والے ہیں۔ تو جو بات بھی کہی جائے اس کو پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ہے کہ ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ یہ جو جتنی دین کی بات ہے قرآنی آیت پڑھی جائے آپ کے سامنے یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائے تو کہ لذکر، اس میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہے، دل جو دل کی توجہ کے ساتھ سنے۔ اور اللہ تعالی ہمیں دھیان اور توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں وہ ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اور مختصر تشریح کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الانصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعم يا رسول الله. قال وما علامة إيمانكم؟ قالوا نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنون أنتم ورب الكعبة۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار صحابہ کے پاس تشریف لائے اور آ کر آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کیا تم مومن ہو، کیا تم ایمان والے ہو؟ تو تمام خاموش رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ وما علامت ایمانکم، کہ تم نے جو دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو پھر کہا کہ نشکر علی الرخاء، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، ونصبر علی البلاء، اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اس پر صبر کرتے ہیں، اور ونرضى بالقضاء، اور اللہ کے فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمنون انتم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والو ہمیں اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو شکر کیا ہے؟ ایک تو یہ ہم زبان سے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ تو زبانی شکر ہوا۔ لیکن اوریجنل شکر کیا ہے آنکھوں کا؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جائے، ان چیزوں کو نہ دیکھے، یہ اوریجنل شکر ہے۔ ایک تو ہم اللہ کو یوں کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ زبان لے کر بولنے کی طاقت دی، یہ تو زبان کا شکر ہوا۔ لیکن زبان کا اوریجنل شکر کیا ہوا؟ کہ اللہ نے جن باتوں کو بولنے سے منع فرمایا ہے
ان چیزوں کو نہ بولے، اور اس زبان کی جیسے اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، ایسی بات بولے جس سے دو ٹوٹے ہوئی دل آپس میں جڑ جائے، تو یہ زبان کا حقیقی معنی میں شکر ہوا۔ اسی طریقے سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ آپ نے کان دے کر سننے کی طاقت دی، سننے کی طاقت نہ ہوتی میرا کیا حال ہوتا ہے، زبانی شکر ہوا۔ لیکن اوریجنل شکر کیا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان چیزوں کو نہ سنے، یہ اوریجنل شکر ہوا۔ ایک تو اللہ کا شکر اس طرح ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ چلنے کے لیے 2 پیر دیے، یہ زبانی شکر ہوا۔ لیکن اصل شکر کیا ہے کہ ان پیروں کو ان راستے کی طرف نہ چلائے جس سے اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق اور آج کی نصیحت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بنیں۔ شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ضرور بھی ضرور میں نعمتوں میں بڑھوتری دوں گا، زیادہ دوں گا، برکتیں دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نعمتوں کی ناشکری کی صحیح استعمال نہ کیا تو اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔